الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. حضرات، بہت لمبے وقت کے لیے آپ کے بیچ حائل نہیں ہوا ہوں. تھوڑے سے وقت میں اپنی زبان کو صاف ستھری کر کے رخصت ہو جاؤں گا. ساری کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. ہاتھ بھی ایک نعمت، کان بھی ایک نعمت، زبان بھی ایک نعمت، انسان کا جسم بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور کھانا پینا، رہنے کے لیے مکان، یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کو دے کر اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازی ہے. ایک بڑی نعمت سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ آپ حضرات کے کان کھڑے ہو جائیں گے. مفتی ایاز ذرا یہ تو بتاؤ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے، وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد ایاز بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہے گا وہ نعمت آقا مکی مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر و بدر الدجا و شمس الضحیٰ و خیر ورا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تیری شان کیا کون بیان کرے؟ آسمان نے خود بیان کر دیا، زمین نے خود بیان کر دیا، جبرائیل نے خود بیان کر دیا، قرآن کی آیتوں نے خود بیان کر دیا. محمد ایاز کے بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رب خود جس کی شان بیان کرے اس کی شان کا کیا انداز اور کیا معیار ہوگا. اس نبی کو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے کر احسان جتلا دیا. رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو تم پر ہم نے ایک بڑا احسان کیا. الہی وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں وہ احسان یہ ہے کہ مکے کی وادی میں میں نے ایک نبی پیدا کر دیا، مدینے میں ان کی آرام گاہ ہے، وہی نبی سب کچھ ہے، اسی نبی کا صدقہ ہے، اسی نبی کی بعثت کی برکت ہے کہ الحمدللہ یہ ناظم اجلاس صاحب نظامت فرما رہے ہیں. مولانا جاوید صدیقی تقریر کر کے چلے گئے. محمد ایاز کچھ کہنے کی جرأت اور سکت اپنی زبان میں رکھ رہا ہے تو درود اور سلام ہو کالی کملی والے آقا پر، درود اور سلام ہو کالی کملی والے آقا پر. میں نہیں کہتا، شاعر خود بیان کرتا ہے ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، وہی مصطفیٰ ہیں جو چاند کی جانب انگلی اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. اس زمانے میں ایک انسان تھا جس کا نام ابو جہل تھا. اس نے کہا مصطفیٰ اگر تیری رسالت سچی، تیری بعثت سچی، تیری نبوت سچی، تو صادق و امین ہے تو تیرا معجزہ یہ ہوگا کہ چاند کی جانب جب انگلی اٹھائے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. رب کے سامنے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا آقا، فرمایا الہی جبرائیل نہیں، اسرافیل نہیں، ابو جہل میری آزمائش کرنا چاہتا ہے. رب نے فرمایا نبی ایک چاند کیا، دو چاند کیا، اگر ہزاروں چاند آ جائیں اور تیری انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہونے پر مجبور ہو جائے گا. شاعر نے کہا ساعت الشجر نطق الحجر، پتھر گواہی دے رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
یہ پیڑ پودے جن کی زبان ہم نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لائٹیں جن کی بولی ہم نہیں سمجھتے یہ کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے محمد ایاز نہیں کہتے، یہ کوئی امام نہیں کہتے، یہ کوئی شہنشاہ نہیں کہتے، رب کا قرآن خود بیان کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے جو حفاظ یہاں موجود ہیں ان سے پوچھو محمد ایاز کی زبان پڑھ رہی ہے، زبان صاف ہو رہی ہے، تم پڑھ رہے ہو، تمہارے دل صاف ہو رہے ہیں، کوئی پڑھتا ہے اس کی زبان پاک، کوئی بولتا ہے اس کی زبان پاک۔ ایک بات بیچ میں رہ کر سنا دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا محمد مسلم قاسمی صاحب کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ابھی چند دنوں سے انہی کی معیت میں جانا ہو رہا تھا، انہوں نے ایک بات سنائی، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھی ہے، ایک امام کا واقعہ انہوں نے سنایا۔ جنتا کالونی والوں تمہارے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام تھے، یہ نوجوان کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر بیٹھو نا بھائی، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے، کیا مذاق ہو رہا ہے؟ بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے، بیٹھ جائے بھائی، بس تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، یہ بہت علمی گفتگو۔ مائک کی آواز کو ہلکی کر دیجئے، بہت تیز ہو رہی ہے، ہلکی کرو تاکہ میری سمجھ میں آئے، زیادہ تیز آواز مناسب نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں آئے اور میں بولوں تو کچھ لے کر جاؤ۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، کیا نام بولو بولو؟ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو، ان اکابر کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہو آمین۔ انہی اماموں کا صدقہ ہے کہ یہ مدارس باقی ہیں، یہ امام نہ ہوتے، امام ابو حنیفہ نہ ہوتے، امام شافعی نہ ہوتے، امام احمد بن حنبل نہ ہوتے، امام مالک نہ ہوتے، امام یوشع نہ ہوتے، دانیال نہ ہوتے، اسحاق نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، اسحاق نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے۔ یہ اکابر ہیں امت کے، یہ اولیاء ہیں امت کے، یہ اتقیاء ہیں امت کے۔ حضرت خواجہ اجمیری نہ ہوتے، حضرت صابر کلیری نہ ہوتے، حضرت بختیار کاکی نہ ہوتے، یہ اکابر نہ ہوتے، یہ دین نہ ہوتا، یہ قرآن اس شکل میں جس کا چرچا مکے کی گلی گلی، مدینے کی گلی گلی، ہندوستان کی زمین پر محمد ایاز پہاڑ کے کنارے پر پہنچا، وہاں بھی مدارس، سمندروں کی طغیانوں کے کنارے پر پہنچا، وہاں بھی علماء، ہم نے بڑے بڑے دور سفر کیے، وہاں ہم نے دیکھا داڑھی ٹوپی والے، یہ انہی اماموں کا صدقہ ہے، انہی کی جہد مسلسل اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وہی حضرت امام عاصم کوفی کی بات سنا رہا ہوں، وہ قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک موقع پر شاگردوں نے ان کے قریب، ان کے منہ کے قریب اپنی زبان اور اپنی ناک کو کیا تو شاگردوں نے محسوس کیا کہ حضرت امام کے منہ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی سے ان کے چیلوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان سے پڑھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ کی زبان سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ جنتا کالونی والوں بڑی توجہ سے سننا، حضرت امام عاصم کوفی سے پوچھا حضرت آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو جو عطر و گلاب میں نہ آتی ہو، ایسی خوشبو جو اچھی مہک سے بھی بہترین ہو۔ امام عاصم نے پھر جواب دیا، وہ سنیے، حضرت امام عاصم نے فرمایا کہ اے بچوں میں قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھاتا ہوں، نبی کو مجھ سے بڑا پیار آیا۔ ایک موقع پر رات کی تاریکی میں میرے مصطفیٰ خواب میں دیدار میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے اور مصطفیٰ نے فرمایا تو جو زمین پر امام عاصم قرآن پڑھاتا ہے تیری ادا رب کو پسند آئی، تیری ادا عرش علا کے مالک کو پسند آئی، میں چاہتا ہوں کہ تیری زبان کو میں نبی ہو کر بوسا دوں۔ حضرت امام عاصم کوفی فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب سے میری آنکھ کھلی ہے، اسی دن سے میرے منہ سے عطر و گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔
یہ کیوں خوشبو آتی ہے؟ جو قرآن پڑھے ان کی زبان سے خوشبو۔ یہ شاعر اسلام حضرت مولانا ابھی نعت پڑھ رہے تھے ابو ناصر صاحب، ان کی زبان سے خوشبو آئے گی۔ ارے جس زبان پر نبی کا ذکر ہو وہ زبان بھی پیاری، جس دھرتی پر نبی کا تذکرہ ہو وہ دھرتی بھی پیاری، جس زمین پر امام علماء بیٹھے وہ دھرتی بھی پیاری۔ ارے میں نہیں کہتا، جبرائیل بیان کر دے، اسرافیل بیان کر دے، اسرائیل بیان کر دے، میکائیل بیان کر دے۔ مجھے دوسری بات بتانی تھی لیکن بات میں سیلانی ہوتی ہے، کہیں اور بہ پڑی۔ نبی کے 3 حقوق بتا رہا ہوں صرف 10 منٹ کے وقت میں، چونکہ بہت فون آ رہے ہیں مجھے دوسرے ایک عظیم اجلاس میں جانا ہے اور وہی کا وعدہ تھا پہلے سے، لیکن چونکہ میرے رفیق محترم اور بہت لائق و فائق مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا مناظر الاسلام قاسمی جو میرے بڑے بھائی کے شاگرد بھی ہیں اور میرے بچپن کے بھی ساتھی ہیں، اور ان کی بڑی شفقتیں ہیں کہ وہ آج بھی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اصرار رہا کہ محمد ایاز تجھے ضرور آنا ہے، میں نے ان سے ہی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے امت پر 3 حق ہیں۔ کتنے بولو؟ 3 حق۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولیے۔ کوئی کتنا ہی بولے نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام وہی ہیں جو یہ 3 حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلا حق امت پر نبی کا ہے عقیدت۔ عقیدت عقیدت کیا معنی ہے عقیدت کا؟ یہاں اکابر علماء، نوجوان علماء کی بھیڑ بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی کا پہلا حق عقیدت۔ عقیدت کا معنی ہے کہ ہمارا دل یہ کہے کہ مصطفیٰ جو دین لے کر آئے ہیں وہی دین سچا ہے، مصطفیٰ جو قرآن لے کر آئے ہیں وہی قرآن سچی کتاب ہے، مصطفیٰ نے جو احادیث پڑھی ہیں وہی احادیث سچی ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ سچے، مصطفیٰ کی زبان سچی۔ اس کا معنی ہے عقیدت۔ عقیدت اگر کوئی آدمی چیخے اور کہے میں نبی کا غلام ہوں اور اس کا دل کہے کہ نبی سچے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ سچا عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلا حق نبی کا امت پر ہے کہ ہمارا دل کہے کہ نبی سچے، نبی کا قرآن سچا، نبی کی کتاب سچی۔ انشاءاللہ ہم سب یقین رکھیں گے آج انسانیت کو، مسلمانوں کے ایمان کو بیچنے کے لیے بہت سے لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی نعوذ باللہ آئے گا۔ ایک غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، موضوع سے ہٹ کر بات بتا رہا ہوں۔ اس نے 27 دعوے کیے، 27 دعوے۔ اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں آخری۔ ارے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دھرتی پر تشریف نہیں لائیں گے۔ قادیان میں ایک کاڑا جس کی آنکھیں خراب تھی، منحوس چہرہ، میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین کہ چاند بھی آپ کے چہرے کے سامنے آپ اس کی خوبصورتی کم ہو جائے۔ میرے نبی کی زلفیں اتنی خوبصورت تھی کہ رات کی تاریکی بھی مان پڑ جائے۔ میرے نبی کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ دانت بھی سارے شرما جائیں۔ مصطفیٰ کا جمال، مصطفیٰ کا جلال اتنا عظیم تھا کہ سارے حسین آپ کے قدموں پر مر جائیں۔ وہ قادیان میں پیدا ہونے والا انسان کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، حالانکہ قرآن کہتا ہے آخری نبی مکے میں تشریف لائے جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جن کی ماں کا نام آمنہ ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ نوجوانوں یاد رکھو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، طٰہٰ و یاسین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 باتیں اور بتا رہا ہوں مختصر۔ دوسرا حق نبی کا امت پر کیا ہے؟ دوسرا حق ہے نبی کا محبت۔
محبت ہمیں اپنے نبی سے پیار آ جائے. ساری دنیا ہم عشق میں گھومتے ہیں. نوجوان لڑکے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کے فون اس کے فون, اتنے گرل فرینڈ ہیں میاں جی کے. ارے یاد رکھو, اگر محبت ہونی چاہیے تو ہمیں اسی نبی سے ہونا چاہیے جس کا درود پڑھ کر انشاءاللہ, جس پر ہم درود پڑھ کر جنت میں جائیں گے. ہمیں نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے, اور نبی سے محبت ہوگی انشاءاللہ دنیا کی محبتیں ختم ہو جائیں گی. نبی کا تیسرا حق بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی کا تیسرا حق امت پر ہے اطاعت. نبی کا تیسرا حق امت پر ہے کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے. اطاعت کا معنی ہے کہ ہماری زندگی نبی کے طریقے پر ہو جائے, ہمارا چلنا نبی کے طریقے پر ہو جائے, ہمارا اٹھنا نبی کے طریقے پر ہو جائے. ایک آدمی آتا ہے, اس کے بال اگر نبی کے بال کے خلاف ہیں, یاد رکھو وہ نبی کا عاشق اور دیوانہ نہیں ہے. ایک آدمی آ رہا ہے, کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں, اس کی نماز نبی کے نماز پر نہیں ہے, یاد رکھو وہ نبی کا دیوانہ نہیں ہے. ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولانا میں نبی کا غلام ہوں, اس نے عشاء چھوڑ دی, وہ نبی کا عاشق اور غلام نہیں ہو سکتا. ارے صحابہ نبی کے عاشق تھے, ارے ابو بکر و عمر نبی کے غلام تھے, ارے عثمان و علی نبی کے غلام تھے. ارے نبی کے غلام تو اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ حضرت اجمیری کی قبر کو نور سے بھر دے. سارا مجمع ذرا زوردار کہو آمین. اللہ حضرت صابر کلیری کے قبر کو نور سے بھر دے. ارے قبر اطہر مبارکہ محمد مصطفیٰ کے اوپر بھی اللہ نور برسائے. یاد رکھو اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں ہے, کتنا ہی چیخ لو, کتنا ہی پکار لو, کتنا ہی نعرے لگا لو, کتنا ہی کچھ کر لو, نبی کی غلامی تمہیں نہیں حاصل ہو سکتی. پوچھو علامہ سید سلیمان ندوی سے, آپ فرماتے ہیں اگر دولت مند ہیں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو. اگر آپ غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو. اگر تم میں کوئی امیر اور بادشاہ ہے تو جاؤ مکے کے بادشاہ کی سیرت پڑھو. اگر تم باپ ہو تو جاؤ فاطمہ کے باپ کا تذکرہ پڑھو. اگر تم میں سے کوئی نانا ہے تو جاؤ حسنین کے نانا کا حال پوچھو. اگر کوئی بھانجا اور بھتیجا ہے تو جاؤ محمد مصطفیٰ کی سیرت پڑھو. کسی بھی حال میں ہو نبی کی سیرت تمہیں قرآن میں مل جائے گی. ارے نبی کی سیرت احادیث میں مل جائے گی, نبی کی سیرت بخاری میں ملے گی. مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور مشکات میں نبی کے تذکرے پڑھو, وہاں تمہیں نبی کی سیرت ملے گی. نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے انہی علماء کے قدموں میں آؤ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا حافظ شاہ نواز صاحب. میں بہت پوری طرح سے واقف تو ہوں ماشاءاللہ, بہت میرے عزیز ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا اچھا سما لگ رہا ہے, کیا اچھی محفل سج رہی ہے. میں نے ایک شعر کہنا تھا وہ بہہ گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, اور راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حافظ شاہ نواز صاحب کہاں ہیں؟ یہاں پر موجود ہیں. اللہ جزائے خیر دے. سارا مجمع کہے آمین آمین. ایسے مجمع کو سجا لینا کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے. یاد رکھیے گا بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, بڑا ٹائم لگتا ہے. میرے پاس روزانہ ان کے فون آتے. آج بھی صبح گھنٹی بجی کہ مفتی صاحب کب آئیں گے. میں نے کہا بھئی جب میں نے آپ سے کہا ہے میں آؤں گا انشاءاللہ, تو میں حسب وعدہ ضرور یہاں آ گیا. بہرحال آپ حضرات بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے عظیم اجتماع میں جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے وہاں تشریف لائے. ایک صرف بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بولو جی ہے. حضرت نے فرمایا کون سے حضرت؟ حضرت مولانا مناظر نہیں. کون سے حضرت؟ ناظم اجلاس نہیں. کون سے حضرت؟ کیا حضرت علی کرم اللہ نہیں؟ کیا حضرت عثمان غنی نہیں؟ ارے ان سب کے حضرت آقا مکی مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر. علامہ حالی نے عجیب شعر کہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پائے
فرمانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ارے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا ہے کوئی بادشاہ جو مصیبت میں غریبوں کی تھوڑی پکڑے؟ قسم ہے رب کعبہ کی، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے امام، وہ یتیموں کی تھوڑی پکڑ پکڑ کر کہتے اے یتیموں تمہارا کوئی باپ نہ ہو تو محمد تمہارے باپ ہیں، یتیموں اگر تمہاری کوئی ماں نہیں ہے جاؤ عائشہ کے دروازے پر پہنچو، عائشہ تمہاری ماں ہے، ارے کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے جاؤ صحابہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نبی کا احسان امت پر ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب شعر کہے، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک عجیب شعر کہا حضرت نے، محمد ایاز کا جگر پھٹ چکا ہے، دین کی خاطر گھر گھر جانا اور طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میاں ذرا سی بات آ جائے ہم زبان پر گالی لاتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے تو اپنے دشمنوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا دشمنوں تم پتھر برساتے رہو، محمد تمہاری ہدایت کی دعا کرتا رہے گا۔ آج یہ اسلام اور قرآن ایسے نہیں پھیلا، محمد مصطفیٰ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، اسی لیے یہ قرآن آج تک ہم تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات سنا رہا تھا، وہ بات اخیر میں جو رہ گئی وہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مکے میں اور مدینے میں ساری انسانیت پر زلزلہ آ جائے گا تو میدان محشر قائم ہوگا، وہاں قیامت میں اللہ اپنے نبی کو بلائیں گے، نبی کو بلا کر کہیں گے اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے۔ حضرت نبی کریم سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے، سر اٹھا لیجئے۔ جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ جنتا کالونی میں یہاں مسجدیں ہیں، یہ بھی سر اٹھا لیں گے، یہاں معراج مسجد، ابھی میں نے دیکھا یہاں پر ایک اولیاء مسجد۔ اللہ ان حضرات کو محبت نصیب فرمائے، ساری انسانیت کو محبت عطا فرمائے۔ یہ برادران وطن بھی ہمارے بھائی، یہ دائیں بائیں سب ہمارے بھائی، میں نہیں کہتا، نبی خود فرماتے ہیں نبی کے دسترخوان پر کالے گورے عربی عجمی مشرقی مغربی ساری انسانیت کھاتی ہے کھانا، آپ نے اخلاق بانٹا ہے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ایسا کر دیا کہ ہم میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، پیار تقسیم کرو، یہ ساری مسجدیں ہماری ہیں، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھیں، وہ جہاں چاہیں نماز پڑھیں، ہمارے بھائی سب ہیں، اس لیے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ساری انسانیت جو بھی مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھتی ہے، جو کلمے کے شریک ہوں وہ مسلمان ہیں، تفریق نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا کل قیامت میں اللہ کہے گا اے نبی اپنا سر تو اٹھا لیجئے، جتنے لوگوں کے نام ہوں گے محمد وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کہے گا ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ اللہ کہے گا اچھا تمہارے نام بھی محمد ہیں، اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنا نام محمد کیوں رکھا؟ سارا مجمع کہے گا اے اللہ ہمیں آپ کے نبی سے، آپ کے محمد سے بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا۔ دنیا میں لوگ ہیروں کے اوپر اپنا نام رکھتے تھے، کسی نے کسی کی پیدائش بدھ کے دن ہوئی تو بدھو رکھ لیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھے منگلو نام تھا اس کا، کیا نام تھا بولو؟ منگلو، منگل میں پیدا ہوئے منگلو رکھ دیا، اور جمعے میں پیدا ہوئے تو جمن رکھ دیا۔ اللہ سے ہم کہیں گے اے اللہ ہم علماء کے قدموں میں جاتے تھے، ہم نے قرآن پڑھا تھا، ہمیں نبی سے پیار تھا، ہم نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا تھا، ہم نے اپنے بچوں کا نام نبی سے جوڑ کر رکھا تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی جنتا کالونی والوں، جلسے کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، رب فرمائے گا فرشتوں
فرشتوں گواہ رہو، ارے تم نے میرے نبی سے اتنی محبت کی تھی کہ اپنا نام نبی سے جوڑا تھا، فرشتوں گواہ رہو، آج کوئی بادشاہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں جن لوگوں نے اپنا نام میرے نبی پر رکھا محمد، میری رحمت جوش میں آ رہی ہے، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ جب نام نبی کے اوپر رکھنے پر مغفرت ہو سکتی ہے تو حافظ شاہ نواز کے جلسے میں دعا تک بیٹھنے میں مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ بولو، کیونکہ نبی کی بات ہو رہی ہے نا۔ آپ بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس زبان پر درود ہو وہ زبان کتنی پاک ہو سکتی ہے، اور جس محلے میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے اور سلام بھی پڑھیں اور درود بھی پڑھیں تو وہ کیا مجمع ہوگا اور کیا منظر ہوگا۔ میں چونکہ وقت میرے پاس تنگ ہے، طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ کچھ تفصیلی بات چیت ہوتی، اسی لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں۔ میرے سامنے حضرت قاری عبداللہ صاحب ہیں جو یہاں زینت القرآن کے ذمہ دار ہیں، اور دیگر حضرات کو تو میں پوری طرح سے نہیں جانتا، سبھی ہمارے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے شعر کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کسی سے شکوہ نہیں ہے، سب کو اپنی فکر کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔